ہوں کہ اگر کوئی فن شاعری نہ جانتا ہو تو یہ اپنے پہلو میں اسے نہیں بٹھاتے. شاعری کے لیے وہ معیار نہیں آئے. اور اگر کوئی فقہ نہ جانتا ہو تو دین کے لیے معیار ہو جائے گا. آپ شاعر ہوں گے بہت بڑے شاعر، میر سے بڑے شاعر ہو گئے، انیس سے بڑے شاعر ہو گئے، دبیر سے بڑے شاعر ہو گئے، غالب سے بڑے شاعر ہو گئے، ماشاءاللہ بارک اللہ، چشم بدور، ستارہ امتیاز آپ کو نصیب ہو. لیکن جناب والا فقہ سے واقف ہیں؟ اصول فقہ پڑھی ہے آپ نے؟ اصول فقہ پڑھا ہے آپ نے؟ یہ علم اسلامک جورسپروڈنس پڑھا ہے آپ نے؟ عربی زبان پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں پڑھی تو پھر دین میں آپ فتویٰ نہ دیجئے. ذاکر ہوں گے آپ بہت بڑے، اردو آپ کی بہت فصیح ہو، بلیغ، شستہ، آب رواں کی طرح رواں دواں نثر، اور آپ کے سینے میں ماشاءاللہ بہت طاقت ہے، خوب بلند آواز سے آپ تقریر کر لیتے ہیں، خطابت کے ہنر سے واقف ہیں. مگر یہ بتائیے اردو کے علاوہ عربی بھی پڑھی ہے؟ اصول فقہ بھی پڑھا؟ فقہ پڑھا؟ یہ علوم آپ نے حاصل کیے؟ شریعت کا بنیادی علم حاصل کیا؟ نہیں کیا تو خطابت کیجئے، فتویٰ نہ دیجئے. اپنا تو لحاظ کیجئے، اپنی حدیں پہچانیے اور اللہ کا لحاظ کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا لحاظ کرو، شریعت کا لحاظ کرو. ہر علم و فن کے اصول ہیں. جو چیز جس طرح چلی آ رہی ہے اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ 2 سال 4 سال پہلے کوئی نئی وحی اتری ہے کیا؟ کوئی نئی وحی آئی؟ آپ نماز ایسے پڑھتے ہیں ہم ایسے پڑھیں گے، آپ تشہد ایسے پڑھتے ہیں ہم ایسے پڑھیں گے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں تشہد تبدیل ہوگا؟ کس میں مجال ہے جو تشہد تبدیل کرے؟ علی کے رہتے ہوئے قرآن نہیں بدلا، علی کے غلاموں کے رہتے ہوئے دین نہیں بدلے گا. جو نماز چلی آ رہی ہے، جو 12 اماموں نے 14 معصوموں نے نماز پڑھی، جیسے انہوں نے تشہد پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد، یہ تشہد بدل نہیں سکتا. علی کے غلاموں کے رہتے ہوئے
گستاخی کرے، سبحان اللہ، بے ادبی کی حد ہے. فوراً یہ ہوتا ہے. آپ تشہد میں یہ نہیں کہتے آپ بد نسب ہیں. میں کیا کروں، میں اپنے حدود سے مجبور ہوں. مگر جب مسئلہ بڑھتا چلا جائے، کینسر کو پہلی ہی منزل میں علاج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے. تہذیب کا لحاظ رکھیں. آج 4 سال 5 سال 6 سال سے آپ جو کہنا شروع کیا ہے، آپ نے آج جو کہنا چاہتے ہیں، آپ کے والد ماجد کیا کہا کرتے تھے؟ آپ کے دادا کیا کہتے تھے؟ آپ کے پردادا کیا کہتے تھے؟ سارے دنیا کے شیعیان علی، عاشقان علی، عزاداران حسین کیا کہتے ہیں؟ زبان کو لگام دیں، شرم کریں، زہرا کا لحاظ کریں. جو بھی عقیدتاً کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، ان میں آپس میں تفرقہ پردازی نہ کریں. علی ولی ہے، مگر فروع دین اپنی جگہ ہیں، اصول دین اپنی جگہ ہے. دین و مذہب میں قیاس نہیں ہے. چونکہ وہاں کہتے ہیں اس لیے بھی یہاں کہیے. یہ کس نے کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں یا کسی اور نے کہا؟ مجتہدین، فقہاء، علماء، مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی سید علی حسینی خامنئی، جو یقیناً اس وقت پوری دنیا میں امن اور عافیت کا ایک منار ہے. آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، آیت اللہ العظمیٰ موسیٰ شبیری زنجانی، کتنے نام گناؤں؟ آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم، آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد اسحاق فیاض. یہ وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی صرف کر دی قال اللہ اور قال رسول اللہ کی تحقیق میں. آپ جو روایتیں لے کر آ جاتے کہتے ہیں یہ رہی روایت، وہ روایت کیا ان بزرگوں نے نہیں پڑھی ہے؟ وہ جانتے ہیں کس روایت سے کیا حکم حاصل کیا جا سکتا ہے، کون سی روایت قابل استدلال ہے، کون سی روایت قابل استدلال نہیں ہے، کس روایت سے واجب ثابت ہوتا ہے، کس روایت سے مستحب ثابت ہوتا ہے، کس روایت سے حرام ثابت ہوتا ہے، کس روایت سے مکروہ ثابت ہوتا ہے. یہ وہ جانتے ہیں، اور انہوں نے زندگی اس طرح گزاری ہے کہ عبادتوں کو سونگھ کر دہنے معصوم کی نکھات معلوم کر لیتے ہیں. دین میں مزید تفرقہ نہ کریں، دین میں مزید تفرقہ نہ کریں، دین کو پارا پارا نہ کریں، ملت کو ریزہ ریزہ نہ کریں، اتحاد کو برقرار رکھیں، غلام بن کے رہیں، سرکش نہیں. علی کے غلاموں کی کیا شان ہوتی ہے، علی کے غلاموں کی کیا شان ہوتی ہے، اس کا لحاظ کریں. ادب غلامان اہل بیت، علماء کا احترام ہے، فقہاء کا احترام ہے. ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ صاحب علماء منع کرتے ہیں، میں تو پڑھتا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، چشم بد دور، یہ جرأت آپ کی، اور وہ بھی مجھ سے فرما رہے ہیں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر. یہ کون سی تہذیب ہے، کہاں سے آ گئی؟ ساری زندگی کیا کرتے رہے؟ ایک پہچان پہلے قائم کر لیں کہ جس عالم کی تقلید کر رہے ہیں وہ مکتب اہل بیت سے ہے یا نہیں. بس یہ پہچان ضروری ہے. اور مجال ہے کسی میں کہے کہ سید سیستانی مکتب اہل بیت سے نہیں تعلق رکھتے، مجال ہے. آیت اللہ العظمیٰ آیت کبریٰ حق اس وقت آغائے خامنئی، کسی میں مجال ہے جو کہے کہ یہ مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے؟ وہ خود فرزند زہرا ہے،
سید حسینی ہے، نام علی ہے، نسل حسینی ہے، نام علی نسل حسینی. خود آغا سیستانی کا کیا نام ہے؟ سید علی حسینی سیستانی. آغا خامنئی کا کیا نام ہے؟ سید علی حسینی خامنئی. صرف سیستانی اور خامنئی کا فرق ہے، نام دونوں کا علی، نسب دونوں کا حسینی. زندگی دونوں نے وقف کر دی دین کے لیے. وہ آبرو ایک دین اور مذہب و تشیع کے لیے امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، روس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں. سارے دنیا کے دشمنان دین سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ وفادار دین ہیں یا دین سے غداری کرنے والوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ساری دنیا ایران کی کیوں مخالفت ہے؟ کیوں مخالف ہے؟ کس لیے؟ کیا جرم ہے ایران کا؟ امریکہ کیوں مخالف ہے؟ اسرائیل کیوں مخالف ہے؟ سعودی عرب کیوں مخالف ہے؟ کیوں مخالف ہے ایران کا؟ سارے مسلمانوں کی آبرو کا لحاظ اس وقت ایران نے رکھا ہوا ہے. ایران نے کوئی سنی شیعہ تفریق کا پیغام نہیں دیا. فلسطین کے تمام مظلوم عوام اہل سنت ہیں، مگر ایران تنہا ہے جو ان کے ساتھ پوری طرح دفاع کر رہا ہے. ایران کے سامنے سنی شیعہ تنازع بالکل نہیں ہے. وہ کہتا ہے اسلام اہمیت رکھتا ہے، اور یہ درس علی ابن ابی طالب کا دیا ہوا ہے. امیر المومنین، امام المتقین، وصی رسول رب العالمین علی ابن ابی طالب، ان کا دیا ہوا درس ہے. ہم پابند ہیں اپنے آقا کے احکام کے. دشمن چاہتا ہے کہ آپ کے درمیان تفرقے ہو جائیں. تفرقے دیکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، الکلمۃ حق یراد بها الباطل. کلمہ حق ہوتا ہے، مقصد باطل ہوتا ہے. کلمہ حق ہوتا ہے، مقصد باطل ہوتا ہے. دلیل، یہ جملہ کس نے کہا تھا؟ علی کا جملہ ہے. تاریخ میں کب کہا تھا؟ جب کیا کہیں علی کے مقابلے پر آنے والے کسی شقی نے قرآن کو نیزے پہ اٹھا لیا تھا. اچھا، میری زبان پکڑنے سے پہلے سوچ لینا، جو قرآن کو نیزے پہ اٹھائے اسے کم سے کم شقی نہ کہیں تو کیا کہیں؟ دنیا میں کوئی مسلمان ہو، کوئی اسٹریٹ پہ چلتا ہوا مسلمان، کوئی مسلمان، شیعہ سنی نہیں، کوئی مسلمان دنیا کے کسی گوشے میں اسٹریٹ پہ چلتا ہوا کوئی مسلمان، عالم فاضل نہیں، کوئی مسلمان، اس سے پوچھو قرآن سے بے ادبی کرنے والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن کو نیزے پہ اٹھانے والا اگر آج کوئی اٹھائے تو کیا خیال ہوگا؟ قرآن پہ کوئی تیر بارانی کرے تو کیا خیال ہوگا؟ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ میں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے سامنے قرآن کو آویزاں کیا اور اس کے بعد اس پہ تیر چلایا اور پھر شعر کہا کہ اے قرآن یاد رکھنا میں ہوں، میں نے تیرے اوپر تیر چلایا ہے. اب جرأت نہیں ہے کہ میں وہ شعر نقل کروں، سکت نہیں ہے، اب طاقت ساتھ چھوڑ رہی ہے. وعدہ تو کیا تھا کہ شاید دیر تک گفتگو کر سکوں، مگر طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے. اشعار موجود ہیں تاریخ میں، ادب میں، تذکروں میں، حدیثوں میں، رجال کی کتابوں میں موجود ہے. لکھا جاتا تھا امیر المؤمنین ولید ابن عبد الملک، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد.
یہ جناب کے اشعار ہیں، ان کا کارنامہ ہے. سامنے قرآن کو آویزہ کیا، اس پہ تیر برسا دیا. ولید کا یہ کارنامہ ہے. ان کو کیا کہیں گے آپ؟ مسلمان کیا کہے گا؟ میں نام نہیں لیتا، کسی نے بھی، جس نے بھی قرآن کو سامنے دیوار پر اپنے سامنے آویزہ کر کے قرآن لٹکا کے اور اس پہ تیر لگایا ہو، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ کیا ہو گیا ہے عقل مسلم کو کہ کافر کو خلیفہ رسول اللہ مانتے ہیں؟ اس تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اگر تاریخ سے ہماری تہذیب جڑی ہوئی ہے اور تہذیب میں وہ خرابیاں کہیں سے آ گئی ہیں تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اصلاح کی ضرورت ہے. یہ فرش عزا اسی لیے بچتا ہے تاکہ ظالموں کو ہمیشہ رسوا کیا جائے، مظلومیتوں کا بیان ہو، تہذیب کی تصحیح ہوتی رہے. تہذیب کی تصحیح ہوتی رہے. بات بالکل دوسری